رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، عید پیغام کے ساتھ کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ بڑے خوبصورت دن ہیں، عید کے دن ہیں، خوشیوں کے دن ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس مقامات پر حاجی پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں وہ اپنے زائرین وہ بجا لا رہے ہیں اپنے معاملات۔ دوسری طرف ہماری عبادات بھی جاری ہیں، قربانیوں کے جانور، قربانیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خوشیوں کے دن بھی ہیں۔ اور انہی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے پیغام ٹی وی نے ایک خوبصورت نشست کا اہتمام کیا ہے، جس میں ہمارے ساتھ بڑے پیارے، مشہور اور نمایاں شعراء کرام موجود ہیں، جو اپنی تخلیق سے، اپنے کلام سے انشاءاللہ ہمیں محظوظ بھی کریں گے اور ہماری خوشیوں کو دوبالا بھی کریں گے۔ میں تعارف کرواتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلمان گیلانی صاحب۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت مشہور ہیں اپنی خوبصورت آواز، اپنے خوبصورت ترنم، اپنے خوبصورت کلام اور اصلاحی کلام کے ساتھ اور مزاحیہ کلام کے ساتھ آپ کی شہرت بہت عام ہے، اور بلکہ شہرت دوام کہیے آپ کو حاصل ہے۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں، بڑا یونیک ایک کمبینیشن ہے، آپ ڈاکٹر بھی ہیں باقاعدہ، یعنی میڈیکل ڈاکٹر فخر عباس صاحب، اور بہت مشہور شاعر ہیں، اور خاص طور پر آپ کا وہ شعر تو خیر زباں زد عام ہے، یہ جو لاہور سے محبت ہے، یہ کسی اور سے محبت ہے، کلام ہم سنیں گے آپ سے۔ آپ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب مرلی چوہان صاحب۔ بہت مشہور ہیں آپ بھی، پورے میڈیا پہ آپ جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر آپ کا کلام سنا جاتا ہے، داد پاتے ہیں، بہت خوبصورت اور مزاحیہ کلام کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عاطف جاوید عاطف صاحب۔ عاطف جاوید عاطف صاحب بھی نوجوان شاعر بھی ہیں اور بہت خوبصورت شعر کہنے میں اپنی خصوصی پہچان رکھتے ہیں۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جی، آپ تشریف لائے۔ پیغام کی جو عید ہے اور عید کا جو پیغام ہے، اس میں آپ کی شمولیت سے یقیناً بہت خوشگوار ایک کیفیت ہمارے ہاں بھی پیدا ہوئی ہے، ناظرین کے ہاں بھی پیدا ہوگی۔ ناظرین، میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم کلام بھی سنیں، باتیں بھی کریں۔ یہ جو شعر ہے، یہ ایک بڑی تخلیقی چیز ہوتی ہے، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا، یہ خصوصی ایک عطا ہے اللہ کی، یہ جسے ودیت ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی کائنات کا فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَۃ، کہ شعر حکمت سے مملو ہوتے ہیں، بھرے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ محض یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی مزاح ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں، نہیں، ان میں بڑی حکمت اور دانش ہوتی ہے۔ تو یہ معاشرے کے نباز ہوتے ہیں جو مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر بڑی شائستگی کے ساتھ شعر میں پیش کرتے ہیں۔ گیلانی صاحب، بہت شکریہ، بڑی دیر کے بعد ہماری ملاقات ہوئی۔ پیغام ٹی وی کے ناظرین، بڑا طویل ایک رہا ساتھ ہمارا۔ میں یاد کیا کرتا تھا، جب کبھی کبھی کوئی پروگرام بھی دیکھ لیتا تھا تو میں حسرت کیا کرتا تھا کہ پتہ نہیں ہم سے کچھ خطا ہو گئی کہ ابھی اب اتنا عرصہ ہو گیا۔ تو جب پیغام کا پیغام آیا تو پھر وہ اسی طرح کیا کہتے ہیں ہمیں خوشیاں ہوئیں، اور میں مبارک دیتا ہوں آپ حضرات کو بھی عید کی مبارک ہو، اور تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو بھی عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہو، تمام ملت اسلامیہ کو۔ اور آپ نے یہ ہم سب کو جو بلایا یہاں، اس پر ہم آپ کے ممنون اور متشکر ہیں۔ اللہ آپ کے اس چینل کو شاد و آباد رکھے، آپ کو بھی شاد و آباد رکھے۔ آپ کا شکریہ جی، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ نے وقت نکالا، تشریف لائے۔ گیلانی صاحب، پھر آغاز ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے عید بھی ہے، شاعر بھی ہیں، اور ہوئے ہوئے کیا کریں بھائی، اصل بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ یہ بڑی عید ہے، تو بڑی عید جانوروں کے خریدنے کے چکر میں، پھر کسائی کے چکر میں، ڈھونڈنے کے چکر میں، اور اس کے بعد گوشت کی تقسیم کے چکر میں، یہ سارا سلسلہ جو ہے نا عید کا بالکل صحیح تو گزر جاتا ہے۔ پھر مہمانوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے، تو یہ ماشاءاللہ تو آپ نے بھی جانور خریدے ہوں گے، اور آپ نے بھی خریدے ہوں گے، اور آپ نے بھی، تو میں نے بھی خریدا، لیکن میں نے بہت پہلے کا خریدا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، دور اندیشی سے کام۔ ہاں، میری بیگم نے تھا ایک چھوٹا سا پالا لیلا۔ واہ واہ،
मेरी बेगम ने था एक छोटा सा पाला लेला, اس کو رکھتی ہے عزیز اپنے وہ بھائی کی طرح. واہ کیا ریلیشن ہے. اس کو رکھتی ہے عزیز اپنے وہ بھائی کی طرح, یعنی لے لے کو ہے کہتی میرا لالا لیلا, یعنی لے لے کو ہے کہتی میرا لالا لیلا, اور میری لیلا کو بہن سمجھے نہ سمجھے لیکن, واہ واہ, میری لیلا کو, میری لیلا کو بہن سمجھے نہ سمجھے لیکن مجھ کو بہنوئی سمجھتا ہے وہ سالہ لیلا, اور مجھ کو بہنوئی سمجھتا ہے وہ سالہ لیلا. لیکن گیلانی صاحب یہ آپ کی جو نظم ہے یہ اس میں مزاح تو ہے, لیکن قربانی کے جانور کے ساتھ جو ایک ریلیشن ہوتا ہے, جو پیار اور محبت ہوتا ہے, وہ بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا ہے. یہ واقعتاً یعنی اتنا مشکل کئی دفعہ ہو جاتا ہے, خصوصاً بچے اتنی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ذبح اب کیسے کریں, تو روتے ہیں باقاعدہ, رسی پکڑ لیتے ہیں, نہیں جانے دیتے. بالکل, تو یہ اصل قربانی کی روح ہے اور فلسفہ ہے. تو دوسرا ایک قطعہ اور سن لیجئے گا کہ گھر سے ہم نکلے تھے جا کر کوئی بکرا دیکھ لیں, گھر سے ہم نکلے تھے جا کر کوئی بکرا دیکھ لیں, اور اگر بکرا نہ مل پائے تو چھترا دیکھ لیں. ٹھیک ہے, آپشن ہے. اور اگر بکرا نہ مل پائے تو چھترا دیکھ لیں. بکرے والے نے ہماری جیب دیکھی تو کہا, بکرے والے نے ہماری جیب دیکھی تو کہا, آپ ان پیسوں سے ان بکروں کا نخرا دیکھ لیں. آپ ان پیسوں سے, اتنے میں تو صرف یہی آئے گا, بکروں کے نخرے دیکھیں, ان پیسوں میں آپ قربانی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر جی, قربانی ہے, مہنگائی ہے, جذبات ہیں, اور یہ کیفیت ہے. بالکل اللہ تعالیٰ سے ہم آسانی کی دعا کرتے ہیں. جناب ڈاکٹر فخر عباس صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بڑے نفیس اور نستعلیق ماشاءاللہ آپ شخصیت ہیں, اور آپ کا کلام بڑا شاندار ہے. تو عید کے اس موقع پر کچھ عطا کیجئے. بالکل جی, عید جب تک تو گرمیوں میں آ رہی ہے تو اس کا ڈبل خرچہ ہے, بجلی کا بل الگ اور بکرے کی قیمت الگ. بالکل صحیح ہے, دو طرح سے قربانی ہو رہی ہے. قربانی جو ہے وہ بہت شدید ہے, لیکن بس اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے, انسان نکل جاتا ہے. اب اسی مہنگائی کے تناظر میں 4 مصرے دیکھیے ضرور, کہ امید قرض بھی تو کسی سے نہیں رہی. اللہ, امید قرض بھی تو کسی سے نہیں رہی, کیونکہ سارے ہمارے جیسے ہیں. امید قرض بھی تو کسی سے نہیں رہی, خرچے پڑے ہوئے ہیں مگر پے نہیں رہی. اللہ اکبر, واہ. امید قرض بھی تو کسی سے نہیں رہی, خرچے پڑے ہوئے ہیں مگر پے نہیں رہی. پے نہیں رہی. ایام مفلسی میں نہیں گھر وہ گھر رہا, ایام مفلسی میں نہیں گھر وہ گھر رہا, کھانا بھی وقت پر وہ مجھے دے نہیں رہی. کھانا بھی وقت پر وہ مجھے دے نہیں رہی. اچھا, پھر یہ ہے کہ میں بطور ڈاکٹر جب مریضوں سے رابطہ رہتا ہے تو مریض بھی اپنے گلے شکوے کہ ڈاکٹر آپ تو مہنگے ہیں اور علاج اور یہ وہ سارا کچھ. بالکل. تو وہ ایک مکالمہ دیکھیے کہ رش نہیں چاہتا کلینک میں. اچھا, میری تو کوئی اور نیت ہے. رش نہیں چاہتا کلینک میں, اس لیے فیس اب بڑھا دی ہے. کیا لاجک ہے, واہ. رش نہیں چاہتا کلینک میں, اس لیے فیس اب بڑھا دی ہے. اس پہ بولی ہیں ایک اماں جی, تم نے تو آگ ہی لگا دی ہے. قول اور قرار مجھ سے کر گئے. کئی بڑے شریر اور تیز مریض بھی ہوتے ہیں. قول اور قرار مجھ سے کر گئے, عہد بے شمار مجھ سے کر گئے. واہ 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 واہ. قول اور قرار مجھ سے کر گئے, عہد بے شمار مجھ سے کر گئے, اور کس طرح ملے گی اب شفا انہیں, فیس بھی ادھار مجھ سے کر گئے. واہ واہ واہ. ڈاکٹر صاحب یہ تو کمال ہے نا.
یعنی مہنگائی سے ریلیٹڈ ہے، اور واقعتاً یہ مہنگائی اثر انداز ہو رہی ہے ہمارے ضرورتوں پر، رشتوں پر، جذبات پر. شوگر کوٹڈ کر کے پیش کر. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو عاطف جوید، عاطف صاحب آپ بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت لہجہ ہے آپ کا، بڑے خوبصورت لفظ آپ پروتے ہیں. تو آپ کا ماشاءاللہ یہ بھی ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی اور آپ حرم میں گئے. میں واقعتاً یعنی رشک کرتا ہوں کہ جب ایک شخص شاعر بھی ہو اور اللہ اسے حرم میں بھی لے جائے تو وہاں کیا کیفیت بنتی ہے. مطلب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن مسائل کا سامنا ہوتا ہے کتنی خوبصورتی سے انہیں نظم کیا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے. تو ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ آپ وہاں تھے، سامنے حرم تھا اور آپ تھے، تو کیفیت کیا تھی؟ جی، ایک تو پیغام ٹی وی کا بہت شکریہ، یوسف بھائی آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ اللہ کے حضور میں پیش ہوں پچھلے سال حج کا. تو یہی دن تھے، اور ان دنوں کے اندر جو کیفیات تھیں ان کو لفظوں میں بیان تو نہیں کیا جا سکتا، اور وہ یہی ہے کہ جب بھی یہ دن دوبارہ آتا ہے تو اس وقت جو روح کی کیفیت ہوتی ہے وہ بیان کے قابل نہیں ہو سکتی. واہ واہ. تو یہ سارے مقامات سے جب آپ ہوتے ہوئے، سارے فرائض کو ادا کرتے ہوئے، جب آپ رمی کے بعد جو ہے وہ آپ پھر جب اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، کعبہ کے سامنے جاتے ہیں، تو ان سارے مناظر کو مختلف جو دن ہوتے ہیں ان کو میں نے کچھ تھوڑا سا وہ بندش کے اندر اس کو کرنے کی کوشش کی. بہت خوب. وہ میں کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں گیلانی صاحب کی طرح یا ڈاکٹر صاحب کی طرح کوئی وہ مزاح نگاری کی طرف تو اتنا نہیں ہوں. تو سرخم ہو اس کے سامنے یعنی رضا کا دن. واہ واہ واہ. سرخم ہو اس کے سامنے یعنی رضا کا دن، سنت ہے ابراہیم کی عید الاضحیٰ کا دن. واہ، سنت ہے ابراہیم. اور یومن نہر کی شان میں کیسے بیاں کروں. واہ. یومن نہر کی شان میں کیسے بیاں کروں، یعنی کہ اسماعیل کی رب سے وفا کا دن. کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ. یومن نہر کی شان میں کیسے بیاں کروں، یعنی کہ اسماعیل کی رب سے وفا کا دن. اور ہوتی ہے اس مقام پہ سب کی دعا قبول. بالکل. ہوتی ہے اس مقام پہ سب کی دعا قبول. عرفہ کا دن تو خاص ہے رب کی عطا کا دن. واہ واہ، کیا بات، کیا بات. اور جمرہ بنا کے نفس کو کرنا ہے اب رمی. واہ واہ. جمرہ بنا کے نفس کو کرنا ہے اب رمی، ایک دن ضرور آئے گا اس کی سزا کا دن. اللہ اکبر. اور پیارا ہو کچھ بھی جان سے لیکن اے دوستو، پیارا ہو کچھ بھی جان سے لیکن اے دوستو، قرب خدا کے واسطے آیا ذبح کا دن. واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب. کیا بات. تو آج کے دن کے حوالے سے ملت اسلامیہ کو بہت بہت مبارک ہو، اور خاص طور پہ جو یہ دن ہے، اس دن میں بچوں کی ایک الگ سے خوشی ہوتی ہے. ظاہر ہے حقیقی اور اصلی خوشی تو شاید بچوں جانور گھر پہ لے کے آتے ہیں تو ان کی ایک خوشی دیدنی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو یہ بھی تربیت سکھاتے ہیں کہ یہ جانور جب ان کو ایک خاص لگاؤ ہو جاتا ہے نا، ہم 2 دن یا 4 دن پہلے جانور لے کے آتے ہیں تو پھر اس کی وہ خدمت کرتے ہیں اور ایک محبت ہو جاتی ہے، لیکن اس محبت کو قربان کرنے کا جو جذبہ ہے وہ آج کے دن جو خاص طور پہ جانوروں کو قربان کرتے ہیں. بالکل بالکل، یہ اس کا فلسفہ ہے اور یہ اس کا سبق ہے. جناب مرلی چوہان صاحب، آپ تو چھائے رہتے ہیں ہر وقت میڈیا پر، میاں چنو سے آپ کا تعلق ہے اور بڑا منفرد آپ کا نام ہے. ایک دفعہ تو بندہ چونک جاتا ہے کہ یہ مرلی اور چوہان. تو ماشاءاللہ آپ اس دن کے حوالے سے کیا عطا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میری طرف سے اور پیغام ٹی وی کی طرف سے تمام عالم اسلام کو عید مبارک جی. تو عید کے حوالے سے ہی 1-2 قطعات دیکھیے. ماشاءاللہ. بڑا معصوم ہے بکرا. میرے والی وہ آپ نے بکرے سے آغاز کیا نا، اسی بکرے کی بات ہو. ہاں جی، جو آپ نے جس بکرے کی بات کی تو آپ کو جواب دے رہا ہوں. آپ نے پالا تھا تو میرا بھی معصوم بکرا. بڑا معصوم ہے بکرا، یہ سب سے پیار کرتا ہے. بڑا معصوم ہے بکرا، یہ سب سے پیار کرتا ہے. یہ ہو کر جانور جذبات کا اظہار کرتا ہے. یہ ہو کر جانور جذبات کا اظہار کرتا ہے. کوئی کرے تو پھر سرے تسلیم خم کر دے. کوئی کرے تو
پھر سرے تسلیم خم کر دے، کوئی کرے تو پھر اچھل کر وار کرتا ہے، بڑا معصوم ہے بکرا یہ سب سے پیار کرتا ہے. سمجھدار بھی بہت ہے، پہچانتا ہے اور باڈی یہ لینگویج. چھوٹی سی نظم دیکھیے گا. جی ضرور. نظم کا عنوان ہے سسرال ان ایکشن. اچھا واہ، سسرال ان ان ایکشن، ایکشن. بڑا ایکشن سے بھرپور لگ جی رہا ہے جی معاملہ. جی انشاءاللہ جی. میرے بچوں کی اماں نے لگائی جب تڑی مجھ کو، اچھا میرے بچوں کی اماں نے لگائی جب تڑی مجھ کو، تو گائے عید قرباں کے لیے لینی پڑی مجھ کو. تو گائے عید قرباں کے لیے لینی پڑی مجھ کو. سسر اور ساس سالے سالیاں دوڑے چلے آئے. بالکل سسر اور ساس سالے سالیاں دوڑے چلے آئے. ارادہ تھا کہ کھانے کی نہ کوئی چیز بچ پائے. نیک ارادے لے کے آئے. ارادہ تھا کہ کھانے کی نہ کوئی چیز بچ پائے. کہیں بسیار خوری سے نہ میدا ہی بگڑ جائے، کہیں بسیار خوری سے نہ میدا ہی بگڑ جائے. سو حفظ ماں تقدم ساتھ پھکی بھی اٹھا لائے. سو حفظ ماں تقدم ساتھ پھکی بھی اٹھا لائے. کلیجی پھیپھڑا اور دل تلی گردے سری پائے. کلیجی پھیپھڑا اور دل تلی گردے سری پائے. میرے بس دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہوئی گائے. میرے بس دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہوئی گائے. بڑی منت سماجت سے بچی ایک اوجڑی مجھ کو، کہ گائے عید قرباں کے لیے لینی پڑی مجھ کو. میرے گھر ڈال کے ڈیرے خوشی سے ہر کوئی پھولا. میرے گھر ڈال کے ڈیرے خوشی سے ہر کوئی پھولا. میں پچھلے سال کی یلغار دسترخوان نہیں بھولا. میں پچھلے سال کی یلغار دسترخوان نہیں بھولا. شکم سیری غذا خوری میں رکھتے ہیں ید طولا. شکم سیری غذا خوری میں رکھتے ہیں ید طولا. نتیجتاً کئی گھنٹے یہ فرماتے ہیں قیلولہ. نتیجتاً کئی گھنٹے یہ فرماتے ہیں قیلولہ. نتیجتاً کا کیا خوبصورت استعمال ہے. ملی جرم شرافت کی سزا کتنی کڑی مجھ کو، کہ گائے عید قرباں کے لیے لینی پڑی مجھ کو. واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. یعنی وہ سارا سماجی منظرنامہ ظاہر ہے جب قربانی ہوتی ہے تو پھر لوگ آتے ہیں اور ان کی اپنی تمنائیں اور خواہشیں ہوتی ہیں، صاحب خانہ کی اپنی ہوتی ہیں، تو ان دونوں کا آپ نے خوبصورت ملاپ مزاحیہ انداز میں بیان کیا. بہت خوب ماشاءاللہ جی. جی گیلانی صاحب، قرۂ فال پھر آپ کی طرف، بلکہ شمع آپ کی طرف بڑھ آئی. بزدل کا مطلب ہے بکری کے دل والا، بالکل ٹھیک، کمزور. بالکل ٹھیک ہے. یہ اس کا ورڈنگ جو ہے اس کا معنی بوز بکری، غم نہ داری بوز بخر. فارسی. اگر کو تجھے کوئی غم نہیں تو پھر بکری خرید لے، تجھے پتہ چلے کہ کتنی. ہر نبی کو اللہ پاک نے یہ بکری، بڑا مشکل ہوتا ہے ویسے اس کو ٹیکل کرنا. تو بزدل یعنی بکری کمزور ہوتی، ڈر جاتی ہے، پاں کر کے تو ڈر جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ڈرپوک. ڈرپوک کوئی ہو تو اسے ہم کہیں بزدل. ڈرپوک کوئی ہو تو اسے ہم کہیں بزدل. اس بات کا اس روز سے قائل نہ رہا میں. اچھا واہ. اس بات کا اس روز سے قائل نہ رہا میں. پوچھا تھا کہ سر دے گا کوئی راہ خدا میں. پوچھا تھا کہ سر دے گا کوئی راہ خدا میں. سب سن کے تھے چپ، بر میرے بکرے نے کہا میں. واہ 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 واہ. سب سن کے تھے چپ، کیا بات ہے. سب سن کے تھے چپ، پر میرے بکرے نے کہا میں. اور یہ قطعہ تو بڑا ہی ہٹ ہوا تھا شروع میں نے جب پڑھا. گیلانی صاحب اس سے پہلے کہ آپ اگلا قطعہ سنائیں، یعنی میں اس کے سحر میں گم ہو گیا ہوں کہ کس طرح وہ ورڈ پلے میں آپ نے بیان کر دیا کہ قربانی بکرا دیتا ہے. ہمیں بھی سوچنا چاہیے بلکہ قربانی کا فلسفہ ہی ہے اور اس کا سر جھکانا. کیا بات کہ انسان جو ہے، اس کے انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اس کے لیے ہم تمام مخلوقات جو ہیں وہ اس کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ کا حکم بھی ہو گیا کہ یہ تمہاری قربانی دی جائے گی جانوروں کی، اور میرے جو اشرف مخلوق ہے اس کے لیے. تو ہمیں یہ سبق ہے کہ جب تیرے لیے یہ تیری سے کم تر مخلوق قربانی دے رہی ہے تو صرف خالق کے لیے ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح.
تو خالق کے لیے جا, خالق مانگے تیری قربانی تو پھر تو اس کے لیے تیار رہ. تو یہ ہمارا وہ بڑا ازدیاد شوق کے لیے بھی ہے, بالکل شہادت کے شوق کے لیے. بالکل صحیح. تو اینی ہو, تو بکرا ہم خریدتے ہیں سنت ابراہیمی کے اوپر عمل کرنے کے لیے, ثواب کی نیت سے. لیکن ہمارے موبائلوں کی گھنٹیاں جو ہیں وہ گانوں پہ, ٹیونز جو ہیں گانوں کی ہیں اس میں, یہ ہاں نظر آتا ہے اس موقع جی پر جی جی, کہ ادھر ذبح کر رہے ہیں بکرا, ہاں ادھر تو موبائل کئی کا. دن جو ہے نا جی بکرا موبائل کی گھنٹیاں سنتا رہتا ہے گانوں کی. تو اب بچے جو اس پہ بھی اثر ہوتا ہے, بالکل اس پہ صحیح. بھی اثر ہوتا ہے. تو اس پر میں نے ایک قطعہ کہا تھا کہ بکرا خریدا قربانی کے لیے, بکرا خریدا قربانی کے لیے, گانوں کی وہ دھن پہ تھا جھومتا بڑا. بکرا خریدا قربانی کے لیے, گانوں کی وہ دھن پہ تھا جھومتا بڑا. لے گیا کلیجی کوئی پھیپھرے کوئی, سیری پائے گردے کسائی لے گیا. ہوتا بھی ایسا ہی ہے. لے گیا کلیجی کوئی پھیپھرے کوئی, سیری پائے گردے کسائی لے گیا. دل تھا پسند مجھے میں نے لیا رکھ, دل تھا پسند مجھے میں نے لیا رکھ. بکرے کی آنے لگی غیب سے صدا, ایک پردیسی میرا دل لے گیا. جاتے جاتے میٹھا, کیونکہ اس نے سنی ہوتی گھنٹیاں سنی, ایک پردیسی میرا دل لے گیا, جاتے جاتے میٹھا میٹھا غم دے گیا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. طوطے کو جو سکھائیں گے طوطے نے وہی سیکھنا ہے. بالکل صحیح. نہیں, یہ جو تضاد اور دو عملی ہے ہمارے یہاں کہ ایک طرف مذہبی موقع ہے, مذہبی معاملہ ہے, قربانی کا معاملہ ہے, اور یہ سنت کن کی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی, اور دوسری طرف اتنی سی قربانی بھی نہیں دے رہے کہ وہ موبائل کی چیزیں ہی کچھ اور رکھ لیں. بالکل صحیح. جناب ڈاکٹر فخر عباس صاحب, وہ مشہور نظم تو عطا کیجئے. نظم ہی ہے نا یا غزل ہے؟ غزل ہے. یہ جو لاہور سے محبت ہے, یہ غزل جو ہے, یہ جو لاہور سے محبت ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب اس نے آپ کو بڑی شہرت دی اس شعر نے, بس ایسے ہی ہے نا؟ ان سے زیادہ شعر مشہور ہے. بالکل صحیح. مجھ سے آگے میری رسوائیاں کس طرح ہوتی, مجھ سے پہلے میرے اس گلی میں, مجھ سے پہلے میرے افسانے گئے. بالکل بالکل. تو جو قافیہ ہے اس میں ایک میں نے پہلے کوشش کی ایک غزل کہنے کی. ٹھیک. تو اس کا مطلع کچھ یوں تھا کہ میں نہ بن پایا تیرا, پر تو ہو جا اور کی. اچھا, میں نہ بن پایا تیرا, پر تو ہو جا, پر تو ہو جا اور کی. مت اکیلے رہ فضا اچھی نہیں لاہور. ڈاکٹر صاحب لاہور کو آپ بہت گہرا سمجھتے ہیں. ہاں, میں جب سے لاہور آیا ہوں میں بس لاہور کا ہی ہو کے رہ گیا. بالکل صحیح. تو پھر یہ مجھے لگا کہ یار یہ کافی بدکاری سے بچنے کے لیے کتنا عمدہ مطلب ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. ہم شادیاں بچوں کی بڑی دیر سے کرتے ہیں, بالکل صحیح. پھر وہ بد نظری کا شکار ہوتے ہیں, اور ہمارا گردی کا لوفر پنے کا لیے. ڈاکٹر صاحب کا قطع زبردست ماشاءاللہ شعر ہے, یہ جو فرد ہے لیکن بہت اچھا ہے. تو پھر یہ غزل ہوئی کہ یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے. واہ واہ. یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے, اور وہ اور تم نہیں شاید, اور وہ اور تم نہیں شاید, مجھ کو جس اور سے محبت. اور کا کتنا اچھا استعمال. اور بچپنا کم سنی جوانی آج, بچپنا کم سنی جوانی آج, تیرے ہر دور سے محبت ہے. واہ واہ واہ. بچپنا کم سنی جوانی آج, تیرے ہر دور سے محبت ہے, اور ایک تہذیب ہے مجھے مقصود. ایک تہذیب ہے مجھے مقصود, مجھ کو ایک دور سے محبت ہے. واہ 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 واہ. ایک تہذیب ہے مجھے مقصود, مجھ کو ایک دور سے محبت ہے. یہ ہوں میں اور یہ میری تصویر. اچھا, یہ ہوں میں اور یہ میری تصویر, دیکھ لے غور سے محبت ہے. یہ جو لاہور سے محبت. واہ ڈاکٹر صاحب, یہ بہت کمال ماشاءاللہ, زبردست, آسان بحر ہے اور خوبصورت لفظ ہیں, لیکن ان میں اگر ہم غور کریں تو آپ نے جس طرح تہذیب کی بات کی, جس طرح لاہور کی بات کی, ایک پوری ثقافت
اس کے پس منظر میں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جس طرح ظاہر لاہور سے محبت کا مطلب ایک پوری تہذیب سے، ایک ثقافت سے، ایک ہسٹری سے محبت ہے. تو بہت ہم میں سے ہم اپنی ایج کے اس حصے میں ہیں کہ سب نے وہ باغوں والا لاہور دیکھا ہوا ہے، نہر والا. جب نہر کے اوپر سے ہم ادھر سے ادھر کراس کر لیتے تھے پیدل، اور جب ہم 5 روپے میں 10 روپے میں کھانا کھا لیتے تھے لاہور میں. تو لاہور سے محبت اور پاکستان سے محبت یہ کوئی منفرد محبت ہے. آپ باہر بھی جاتے ہیں تو شاید وہاں وہ آپ کو سکون، وہ چیز ملتی نہیں، ایسے ہی ہے؟ میں ابھی لاسٹ ایئر گیا ہوں امریکہ کے دورے پہ یہ شعر و شاعری کے سلسلے میں، اور وہاں میں 13 ریاستوں میں پھرا ہوں. ٹھیک ہے. اور اپنی ہی کمیونٹی سے، اپنے لوگوں سے ملا ہوں. میں نے اور جنرلی بھی دیکھا کہ یار ان لوگوں میں کیا ایسی بات ہے جو ہمارے میں نہیں ہے. تو میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہمارے پاس وسائل ان سے زیادہ ہیں. اچھا. لیکن ہم اپنی چیزوں کی دیکھ بھال نہیں کر رہے. ٹھیک. ہم اپنی دھرتی کو خوبصورت اتنا نہیں بنا رہے جتنا وہ لوگ بنا رہے ہیں. وہ باہر کے تزئین و سارے آرائش ملک ہمارے ہاں نہیں ہے. ہاں جی، سلیقہ نہیں ہے. وہ سلیقہ، وہ صفائی، وہ امانت داری، وہ احساس ذمہ داری نہیں ہے. لیکن ایسٹ ہمارے پاس زیادہ ہیں. ایسٹ میں کہتا ہوں ایسا ایسٹ ہے کہ دل نہیں چاہتا یہاں سے کہیں جائیں. بالکل صحیح. یعنی یہ کمال ہے جی، کمال ہے ڈاکٹر صاحب. یعنی ایک ایسا شخص کہہ رہا ہے. آپ پاکستان کا کوئی خطہ دیکھ لیں، میرے ساتھ تو جہاز میں جو بھی بیٹھا میں نے اسے گلگت بلتستان اور روف آف دی ورلڈ کی باتیں کی، بلوچستان کی بات کی، پنجاب کے کھیت کھلیان کی بات کی. اور میری کوشش تھی کہ چلیں اگر ایک بندہ بھی میری دعوت پاکستان میں ٹورزم کے لیے آ جائے گا تو یہ سمجھیں کہ بڑی میری. بالکل صحیح. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی خوبصورت دھرتی ہے جس میں ہر رنگ موجود ہے، ہر موسم موجود ہے، ہر سیزن موجود ہے، ہر پھل موجود ہے. بالکل. جی عاطف جاوید، عاطف صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. کیا آپ اس راؤنڈ میں ہمیں سنا رہے ہیں؟ میں اسی اپنے سفر کو جو ہے وہ کنٹینیو کر کے میں آگے بڑھوں گا کہ ایک حاجی کی یا ایک مسلمان کی جب وہ بیت اللہ کے سامنے جاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اس کو آپ حمد کہہ لیں یا یہ اشعار میں نے اسی کیفیت کے اندر لکھے ہیں، وہ میں آپ بیان کرتا ہوں. بالکل صحیح. کہ اس کا کرم ہے سامنے کعبہ ہے اور میں. واہ 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 واہ. اس کا کرم ہے سامنے کعبہ ہے اور میں، صحن حرم ہے سامنے کعبہ ہے اور میں. واہ 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 واہ. میں ہوں حرم ہے زینہ باب السلام ہے. واہ. میں ہوں حرم ہے. آپ وہ کیفیات دیکھیے کہ جب پہلی دفعہ ہم وہ زینہ اترتے ہیں جس میں بیت اللہ کے لیے ہم نیچے اترتے ہیں تو وہ جو پہلی نظر پڑتی ہے اس میں کیا کیفیات ہوتی ہیں. سبحان اللہ. کہ میں ہوں حرم ہے زینہ باب السلام ہے، کمال. پہلا قدم ہے سامنے کعبہ ہے اور میں. واہ واہ. سبحان اللہ. میں ہوں حرم ہے زینہ باب السلام ہے، پہلا قدم ہے سامنے کعبہ ہے اور میں، اور پہلی نظر ہے آنکھ کا پہلا طواف ہے. واہ 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 واہ. آنکھ کا طواف کیا خوبصورت. واہ. پہلی نظر ہے آنکھ کا پہلا طواف ہے، زمزم بہم ہے واہ. سامنے کعبہ ہے اور میں. اور میں. واہ 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 واہ. اور لب پر دعا ہے آنکھ سے آنسو رواں میرے. لب پر دعا ہے آنکھ سے آنسو رواں میرے، بس ملتزم ہے سامنے کعبہ ہے اور میں. واہ 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 واہ. کیا بات. پردہ ہر ایک عیب کا رکھ لے خدا کے آج. اللہ اکبر. واہ واہ. پردہ ہر ایک عیب کا رکھ لے خدا کے آج، سر کب سے خم ہے سامنے کعبہ ہے اور میں. واہ 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 واہ. کاسا دعا کا عرش سے خالی نہ آئے گا. واہ واہ. کاسا دعا کا کیا کاسا دعا کا عرش سے خالی نہ آئے گا، اتنا بھرم ہے سامنے کعبہ. سبحان اللہ. مقرر جی مقرر. کاسا دعا کا عرش سے خالی نہ آئے گا، اتنا بھرم ہے سامنے کعبہ ہے اور میں. تو یہ وہ کیفیات تھیں. واہ واہ. کیا بات ہے. اچھا یہ میں بڑا یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، انتظام ہے. ظاہر ہم اتفاق کہہ دیتے ہیں لیکن وہاں کوئی اتفاق نہیں ہوتا نا، طے شدہ ساری چیزیں ہوتی ہیں.
کہ ایک طرف حرم کی کیفیت بھی ہمیں مل رہی یہاں اس مجلس میں، ایک طرف باقی چیزیں بھی ہیں، قربانی بھی ہے، عید، وہ ملے جلے رنگ سے بڑی خوبصورت یہ مجلس بنتی جا رہی ہے۔ میاں چنوں کی برفی بھی بڑی مشہور ہے اور میاں چنوں کی برفی سے زیادہ میرے خیال آپ مشہور ہیں۔ بس یہ کرم نوازی ہے اس ذات کی۔ بے شک بے شک۔ تو عید کے حوالے سے ہی ایک چھوٹی سی نظم، یہ اکثر جو سب سے بڑا مسئلہ لوگ کہتے ہیں کہ بکرا خریدنا ہے، یا وہ انسان وہ پیسے اکٹھے کر کے جمع کر کے بھی لے لیتا ہے یا یکمشت بھی لے لیتا ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے کسائی کا ٹائم پہ پہنچنا۔ یہ بھی ایک اہم ایشو ہے، یہ بہت ایشو ہے، وہ بکرے کو لے کے بیٹھے ہیں اور وہ کسائی نہیں آ رہا، تو اس پہ ایک پنجابی میں ایک چھوٹی سی نظم دیکھیے گا، یار کسائیا۔ واہ، بڑی فرینکنس ہوگی آج تو۔ جی یار کسائیا، جی جی، یار کسائیا، یہ بہت اچھا آپ نے پک کیا، واہ واہ۔ اچھا یقین کریں یہ جو فریگنس کی بات ہے یہ میرے بھی ذہن میں نہیں تھی، کیا بات، یہ شکریہ ہے، یار کسائیا، یہ یار کسائی نکلا ہے، یہ لاشعوری طور پہ ہے لیکن آپ نے اس کو شعور میں کر دیا۔ ہاں جی کہہ رہے ہیں کہ یار بھی کسائی، جی، یار کسائیا، وہ بھی ہوتا ہے۔ یار کسائیا عید دیہڑے تو نہ شکل وکھائی، واہ، تینوں آوے کسے دی آئی۔ یار دل سے اسے کہا۔ اب سمجھ آگئی کیسا یار ہے۔ بالکل، یار کسائیا عید دیہڑے تو نہ شکل وکھائی، تینوں آوے کسے دی آئی، آنا سی تو صبح سویرے ہن وجے نے 2:30، اور تینوں آوے کسے دی آئی، پیریں چانجر، اچھا، متھے مہندی، رنگ برنگے گانے، نالے بنے گیس پکانے۔ بکرے کو، ہاں جی جی، بالکل بالکل۔ پیری چانجر، متھے مہندی، رنگ برنگے گانے، نالے بنے گیس پکانے، کڈے چاواں نال سی پرسوں ٹوکا چھری لوائی، اور تینوں آوے کسے دی آئی، تینوں آوے کسے دی آئی، 1.5 لاکھ دا بکرا لے کے رہ گئے بھکھے پانے، میرے روندے رہے نیانے۔ 1.5 لاکھ دا بکرا لے کے رہ گئے بھکھے پانے، میرے روندے رہے نیانے، ملیا بند موبائل میں تینوں جد بھی کال ملائی، اور تینوں آوے کسے دی آئی، سانو لارا لا کے پائیا، سانو لارا لا کے پائیا، جتھے بھی تو جاویں شالا جیڑا جنور ٹاویں، مارے تیرے ٹھڈ چ ٹھڈ تے لبدا پھریں دوائی، تینوں آوے کسے دی آئی، تینوں آوے کسے دی آئی۔ ریپیٹیشن بڑی خوبصورت، جی، یار کسائیا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ ناظرین، ماشاءاللہ خوبصورت محفل ہے، خوبصورت کلام ہے، خوشی کا دن ہے، فقاہی انداز میں ہمارے جو معاشرے کے ایشوز ہیں ان پر بات ہو رہی ہے۔ بکرے سجانے کے حوالے سے بڑا خوبصورت جو کلام پیش کیا گیا، اس کا تو خیر ریفرنس ہمیں عہد صحابہ سے ملتا ہے کہ اپنے بکروں کی وہ تزئین و آرائش بھی کیا کرتے، ان کو فربہ کیا کرتے، اور یہ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس حکم کے ساتھ جو ہمیں قربانی کا ہے۔ اور خاص طور پر جو وہ کسائی کی بات کی گئی، تو دیکھیے یہ جب ہم کسی سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، تو اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے اور گھروں میں کس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ عید پہ بھی ظاہر ہے ہمیں وعدے پورے کرنے چاہیے، اس کے علاوہ بھی کرنے چاہیے، ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے جب بھی کوئی وعدہ پورا نہیں کیا جاتا۔ تو یہ خوبصورت محفل جمی ہے، شعراء کرام موجود ہیں، ان کے پاس ان کا کلام ہے، لیکن یہاں ایک بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی، عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک، رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی، عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ عید کا موقع ہے، خوبصورت نشست جمی ہے، شعراء کرام موجود ہیں، اپنے اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ ہماری سماعتوں میں رس گھول رہے ہیں، ہماری عید کی خوشیوں کو دوبالا کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جو عید ہے اس میں یعنی یہ مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، ضروری بھی ہے کہ خوشی کے موقع پر خوش ہوا بھی جائے، یہ شرعاً بھی مطلوب ہے
اور اخلاقاً اور سماجن بھی یہ ہونا چاہیے. تو یہ اسی کا ایک مظہر ہے کہ پیغام ٹی وی آپ کے لیے خوبصورت یہ نشست کا اہتمام کر رہا ہے، جس میں گیلانی صاحب موجود ہیں، فخر صاحب موجود ہیں، عاطف صاحب ہیں، مرلی چوہان صاحب ہیں، ان کا کلام آپ سن رہے ہیں. گیلانی صاحب پھر ظاہر ہے شاعر سے ہم کلام ہی سن سکتے ہیں. تو ہمارے دیس میں جمہوریت بھی ہے ناکام، نظر کہیں یہاں اسلام بھی نہیں آتا، نظر کہیں یہاں اسلام بھی نہیں آتا. بزرگ حج کیا کرتے تھے جتنے پیسوں میں، بزرگ حج کیا کرتے تھے جتنے پیسوں میں، اب اس رقم میں تو احرام بھی نہیں آتا. اب اس رقم میں تو ہمارے والد صاحب نے 1957 میں 57 میں حج کیا تھا، بائی روڈ قافلہ گیا. زبردست. 2000 روپے کچھ کل لگے تھے، 1 مہینہ جانے میں، 1 آنے میں، 1 وہاں قیام، 3 مہینے رہے. روپیہ کتنا؟ 2000 لگا تھا. اس سمے شاید پیسے بچ گئے ہوں. بزرگ حج کیا کرتے تھے جتنے پیسوں میں، اب اس رقم میں تو احرام بھی نہیں آتا. اور ہے اقتدار کی کرسی میں جانے کیسا نشہ، ہے اقتدار کی کرسی میں جانے کیسا نشہ، کہ یاد پہلوں کا انجام بھی نہیں آتا. کیا بات. کہ یاد پہلوں کا انجام بھی نہیں آتا. اور ذلیل کر کے اتارا گیا ہوں میں ہر بار، ذلیل کر کے اتارا گیا ہوں میں ہر بار. بغیر کرسی کے آرام بھی نہیں آتا، بغیر کرسی کے آرام بھی نہیں آتا. حسین لڑکیاں آتی ہیں دم کرانے کو، حسین لڑکیاں آتی ہیں دم کرانے کو، میں پیر ہوں کوئی الزام بھی نہیں آتا. اللہ اکبر. میں پیر ہوں، روئیں یہاں سے آپ کی مرضی. بالکل. میں پیر ہوں کوئی الزام بھی نہیں آتا. اگر نہ لوٹا بنوں میں تو کیا کروں سلمان، اگر نہ لوٹا بنوں میں تو کیا کروں سلمان. مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. بس میں ایک چھوٹی سی پنجابی کی ایک آخر میں سناتا ہوں جی. پہلے موجاں رج کر لئیے، ہم مجموعی جو ہماری کیفیت ہے، جو نفسیات ہیں پہلے ہماری. موجاں رج کر لئیے، پہلے موجاں رج کر لئیے، پج کے پھر ایک حج کر لئیے، پج کے پھر ایک حج کر لئیے. 36 ارب چوں 6 لاکھ دے کے، کرپشن کی 36 ارب چوں 6 لاکھ دے کے، 36 ارب چوں 6 لاکھ دے کے، چھٹن دا کوئی پج کر لئیے، چھٹن دا کوئی پج کر لئیے. کانوں وکیل نو فیساں دئیے، سدھا ساواں جج کر لئیے، سدھا ساواں جج کر لئیے. دوجی شادی قسم خدا دی، دوجی شادی ارے دوجی شادی قسم خدا دی. جے وس ہووے اج کر لئیے، جے وس ہووے اج کر لئیے، جے وس ہووے اج کر لئیے. صرف سراج الحق نہیں کلا، صرف سراج الحق نہیں کلا، اسی وی ٹوپی کج کر لئیے، اسی وی ٹوپی کج کر لئیے. بنا میک اپ کیوں دفتر جائیے، بنا میک اپ کیوں دفتر جائیے. تھوڑی جی سج تج کر لئیے، تھوڑی جی سج تج کر لئیے. کوٹ اچ کیس لوان تو پہلاں، کوٹ اچ کیس لوان تو پہلاں، جج دا موڈ تے جج کر لئیے، جج دا موڈ تے جج کر لئیے. کوٹ چ کیس لوان تو پہلاں، جج دا موڈ تے جج کر لئیے. اسی وکیل ہاں نال دلیلاں،
ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਝ ਕਰ ਲਈਏ। पावर है ना दलील की। ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਝ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਗੀਲਾਨੀ। मक्ता कहने के लिए मैंने पूरी गज़ल कही कि गल करन लग्यां गीलानी, गल करन लग्यां गीलानी, गल विच पैदा चज कर लईए, गल विच पैदा चज कर लईए। शाइस्तगी होनी चाहिए गुफ्तगू। गल विच पैदा चज कर लईए, चल हुण बलिए हज कर लईए, पहला मौजां रज कर लईए, भज के फेर इक हज कर लिए। नाज़रीन, गिलानी साहब की जो सैटायर है असल में ये हमारे उस मुआशरती रवैये पर है कि जब हम समझते हैं कि हम हुकूकुल इबाद को वायलेट करते रहेंगे, लोगों पे जुल्म करते रहेंगे, उनके हक़ खाते रहेंगे, तो उसका बदल को हाज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये एक शरई उसूल के ख़िलाफ़ है। तो बहुत खूबसूरत गिलानी साहब आपने इस पूरी चीज़ को एक नज़म के पैराए में पेश किया है। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि हमें वो जो सबक आप देना चाहते हैं हम उस तक पहुंच जाएं। तो बहुत खूब, अल्लाह ताला बरकत करे। जी डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर भी हैं, दो तरह के डॉक्टर हैं, मेडिकल के भी हैं और जज्बात के डॉक्टर भी हैं, दिलों के डॉक्टर भी हैं। दिलों के डॉक्टर तो मेडिकल वाले भी होते हैं, आप ज़रा शेर व शायरी वाले जज्बात के डॉक्टर हैं। दूल्हों के भी डॉक्टर। हाँ जी, गिलानी साहब की डॉक्टर साहब, मुझे एक बात नहीं समझ आई, ये दूसरी शादी का इशारा आपकी तरफ बहुत किया गिलानी साहब ने। देखिए, मैं और गिलानी साहब या डॉक्टर साहब, मुरली साहब, हम बहुत सफ़र करते हैं इकट्ठे और इस तरह का हंसी मजाक हम करते रहते हैं। मैं समझा वो आपके एहतियात, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक बड़ी हौसला अफजा बात है कि वो मुझसे उम्मीद रखते हैं। वाह 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 वाह, सबसे यंग भी ये बड़ी मोहब्बत है इनको। अच्छा, गिलानी साहब की जो हाँ जी, अल्लाह हाँ उसको बहू को माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं वो, माशाल्लाह। तो दो शेर मुझे एक गज़ल के याद आ रहे जी। जो गिलानी साहब का मजमून था उससे। तो पंजाबी बड़ी प्यारी ज़ुबान है, मेरा भी दिल चाहता है कभी पंजाबी वाह, में क्या कुछ बात है। तो कुछ पेश करना चाहता हूँ। ज़रूर। एक कथा देखिए मुरली भाई के, मुरली भाई PhD हैं पंजाबी में माशाल्लाह। वाह माशाल्लाह, तो ये मैं इनके सामने इसलिए, ये तो इस धरती की ज़ुबान है, बड़ी रिच ज़ुबान है, बड़ी ज़रखेज़ ज़ुबान। मीं पिया पैंदा सी, वाह वाह, मीं पिया पैंदा सी, कहंदा सी, पुछया ते कहंदा सी। वाह वाह, क्या सहल मुमतने है। मीं पिया पैंदा सी, ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ पुछया ते कहंदा सी, जुत्ती मेरी ली के ਹਾਂ बाकी सब ठीक। वाह क्या वाह वाह ਵਾਹ वाह, मीं क्या पिया बात। पैंदा सी, पुछया ते कहंदा सी, जुत्ती में जुत्ती मेरी ली के बाकी सब ठीक है। क्या बात है। डॉक्टर साहब, ये यानी वो रवैया है पंजाबी कल्चर का जिसमें राज़ी बरज़ा रहते हैं और हर वक्त खुश रहना, और वो खूबसूरत आपने उसकी अक्कासी की। अच्छा, अब एक, क्योंकि मेडिकल की भी बात होगी, डॉक्टरी की भी, तो एक नज़म है जिसमें मैंने एक पैगाम देने की कोशिश की है। उसका उन्वान है इश्क ते शुगर इक्को जैने। अच्छा, दोनों से बचें। शुगर इक हो जाए। तो दोनों से बचने का तरीका मैंने इस नज़म में बयान किया है कि इश्क ते शुगर इक्को जैने, जय ने वाह वाह बर्बादी रल करदे पैने। आहा वाह 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 इश्क ते शुगर इक हो जाए। इक्को जैने, बर्बादी रल करदे पैने, दोवें प्यास वधावन वाले, दोवें नींद उड़ावन वाले, बिल्कुल सही। सारी रात जगावन वाले, दोवें मार मुकावन वाले। वाह, दोनों के इश्क ते नुक्सान। शुगर इक्को जैने, क्या बात है भाई वाह बर्बादी रल करदे पैने। पर मिठा खा खा हो जांदी है, मिठा खा खा हो जांदी है, शुगर होया तड़ पांदी है। हाँ वाह वाह और इश्क हो जांदा है SMS ते, आहा इश्क हो जांदा है SMS ते, निक्की जेही एक हाय और यस ते। इश्क ते शुगर इक्को जाए ने, वाह 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 बर्बादी रल करदे पैने, वाह वाह और जख्म न होवे ठीक दुआं दा, वाह वाह जख्म न होवे ठीक दुआं दा, वाह खून अखां विच लीक दुआं दा। वाह वाह, ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਦੁਆਂ ਦਾ, ਖੂਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਦੁਆਂ ਦਾ, ਆਸ਼ਿਕ ਮਰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਮੋਹਰਾ, हाँ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ। वाह वाह ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ क्या ਨੇ, बात है डॉक्टर साहब ਬਰਬਾਦੀ ਰਲ ਕਰਦੇ ਪੈਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ।
ਵਾਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਟੁਰਿਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਟੁਰਿਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਸ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਵੇ। ਰੂਹ ਦੇ ਕੀਤੇ ਰੱਜਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦਾ। वाह 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 डॉक्टर साहब कमाल कमाल है माशाल्लाह, क्या बात। बतौर डॉक्टर आपने उनके नुकसानात भी बता दिए और उसके असरात भी बता दिए और उसका हल भी बता दिया और ये भी बता दिया कि इश्क जो है अच्छा भी होता है और दूसरा तबाहकुन भी होता है। बहुत खूब जी। जी आतिफ जवेद, आतिफ साहब आपके पास क्या कलाम है मज़ीद, जैसे आप वो कहते हैं कि खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, तो पकड़ लिया। तो हम लाहौर में बैठे हैं और ऊपर से डॉक्टर साहब ने लाहौर के शेर सुना के तो बिल्कुल सही, मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं भी लाहौर से मोहब्बत का इजहार करूं। तो कुछ अशार जी इरशाद। कि परदेसी हैं लेकिन अपनी आबो गिल लाहौर में है। वाह परदेसी हैं लेकिन अपनी आबो गिल लाहौर में परदेसी हैं लेकिन अपनी आबो गिल लाहौर में है। नगरी नगरी छान चुके हैं पर मंजिल लाहौर में है। नगरी नगरी छान चुके हैं पर मंजिल लाहौर में है। और सहरा जंगल पर्वत घूमे, वाह वाह करिया करिया फूल चुने। वाह वाह क्या बात, सहरा जंगल पर्वत घूमे, वाह करिया करिया फूल चुने। वाह। लेकिन सच पूछो तो साहिब नखले दिल लाहौर में। वाह वाह, क्या क्लासिकी टच है, कमाल है। वाह। सहरा जंगल पर्वत घूमे, क्या बात है। करिया करिया फूल चुने। लेकिन सच पूछो तो साहिब नखले दिल लाहौर में है। और नासिर जालिब सागर दानिश, वाह फैज़ो अमजद से उस्ताद। वाह वाह। नासिर जालिब सागर दानिश, फैज़ो अमजद से उस्ताद। उर्दू का हर गहरा सागर और साहिल लाहौर में है। वाह बहुत खूबसूरत, क्या शानदार खराज तहसीन है जी असातिज़ा। उर्दू का हर गहरा सागर और साहिल लाहौर में है। और फज्जा फीका नीफा मामा और गोगे के बोंग चने। वाह, कल्चर खाने पीने फज्जा फीका नीफा मामा और गोगे के बोंग चने। गोरे आकर झूम रहे हैं इतना चिल लाहौर में। चिल खूब है। क्या बात है। तो भाई गोरे आकर झूम रहे हैं औरों के साथ चिल लेके इतना चिल लाहौर में है। क्या बात है। और 2 फुट चौड़ी गलियों में इखलास से पहिया चलता है। ओह वाह वाह 2 फुट चौड़ी गलियों में इखलास से पहिया चलता है। वाह। प्यार से रिश्ता बुनने वाली वाहिद मिल लाहौर में है। क्या बात है। वाह वाह वाह। प्यार से रिश्ता बुनने वाली वाहिद मिल लाहौर में है। और हिजरत करने वाले भी देहात से आकर कहते हैं। हिजरत करने वाले भी। हिजरत करने वाले भी देहात से आकर कहते हैं अपनी रोजी रोटी अपना मुस्तकबिल लाहौर। यार क्या वाह, ये तो बहुत सौंपे सादक आता है। वाह। हिजरत करने वाले भी देहात से आकर कहते हैं अपनी रोजी रोटी अपना मुस्तकबिल लाहौर। बहुत अच्छी वाह जी वाह, क्या बात, बहुत खूब जी। अल्लाह ताला लाहौर को तरक्की दे, अहले लाहौर को तरक्की दे और ये उम्मीदों का मरकज़ और कई लोगों का मुस्तकबिल अल्लाह ताला इसे चमकता दमकता रखे। बहुत खूब जी, बहुत खूब जी। मुरली चौहान साहब, आपका नाम बड़ा मुनफरद है, बस लुत्फ आ जाता है आपको मुखातब करते हुए। आपकी बारी आती है, शायरी भी बहुत शानदार है माशाअल्लाह। ये ईद के हवाले से ही ये खता देखिए। ज़रूर जी। ये हमारे जो खुशू व खजू हमारा गायब हो रहा है, जो हम नाम के मुसलमान रह गए हैं, तो उस हवाले से एक बहुत खूब बहुत खूब। हुई है दूर ये दूरी
واہ دور یہ دوری، خدایا شکر ہے تیرا، اچھا واہ، ہوئی ہے دور یہ دوری، خدایا شکر ہے تیرا، دکھائی ہے فضا نوری، خدایا شکر ہے تیرا، دکھائی ہے فضا نوری، خدایا شکر ہے تیرا، نمازیں ہو گئیں کتنی قضا دوران حج میری، اچھا یہ ابھی حج ہے نا، نمازیں ہو گئیں کتنی قضا دوران حج میری، مگر ہیں سیلفیاں پوری، خدایا شکر ہے تیرا، واہ 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 واہ، مگر ہیں سیلفیاں پوری، بہت گہرا طنز ہے، کمال سٹائل، خدایا شکر ہے تیرا۔ اور آخر میں یہ چھوٹی سی ایک نظم، ضرور جی، تو خراٹے، اچھا ٹھیک ہے، یہ منفرد چھوٹی عنوان سی ہے، پنجابی میں ہی کہ دتی جیڑی بڈھی مارے ساری رات خراٹے، دتی جیڑی بڈھی مارے ساری رات خراٹے، پورا اکھ نہ لگے پاویں کھاواں نیند دا گولا، اچھا پورا اکھ نہ لگے پاویں کھاواں نیند دا گولا، ایدی اکھ کھلا دے یا پھر مینوں کر دے بولا، ایدی اکھ کھلا دے یا پھر مینوں کر دے بولا، میں جاگاں اے خواباں وچ ہے کردی سیر سپاٹے، دتی جیڑی بڈھی مارے ساری رات خراٹے، کدی پراؤنا آوے تے او آکھے اللہ جانے، کدی پراؤنا آوے تے او آکھے اللہ جانے، رات کسے نے پیٹر انجن دتا رکھ سرانے، رات کسے نے پیٹر انجن دتا رکھ سرانے، ایدی خر خر فر فر سن سن چٹے ہو گئے چاٹے، دتی جیڑی بڈھی مارے ساری رات خراٹے، جو جو رات گزر دی جاوے دھونے آمن چکر، نیند نہیں نا پوری ہو رہی، جو جو رات گزر دی جاوے دونے آمن چکر، جی کردہ اے اے دے نک تے کھچ کے ماراں ٹکر، جی کردہ اے اے دے نک تے کھچ کے ماراں ٹکر، پھر سوچاں کی فائدہ جے کر بادوں پین چماٹے، پھر سوچاں کی فائدہ جے کر بادوں پین چماٹے، دتی جیڑی بڈھی مارے ساری رات خراٹے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ ویسے گیلانی صاحب، یہ مرلی صاحب نے بڑا شاندار کلام سنایا ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ کچھ اور پڑھنے کی بجائے خراٹے یہ بہتر نہیں ہے؟ وہ جو بعد میں آپ نے ذکر کیا نا جس کا، بہت اچھی، زبردست۔ ناظرین اکرام، خوبصورت محفل جاری ہے، شاعر حضرات ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ، خوبصورت لفظوں اور لہجوں کے ساتھ، جو ہماری اس عید کو اور زیادہ خوبصورت بنا رہے ہیں۔ پروگرام ابھی جاری ہے، لیکن فی الوقت بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی، عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک، رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی، عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ عید پیغام کے ساتھ خصوصی نشریات میں ہم موجود ہیں، ہمارے ساتھ شعراء کرام موجود ہیں، اور اس وقفے کے بعد ہمیں جوائن کر چکے ہیں ایک بہت خوبصورت شاعر جی اے نجم صاحب۔ اردو میں بھی شاعری کرتے ہیں، پنجابی میں شاعری کرتے ہیں، اور صرف شاعری ہی نہیں کرتے بلکہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ پرورش لوح و قلم کرتے ہیں۔ آپ شاعروں کی پرورش کرتے ہیں، ان کے ایونٹس رکھتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ جی اے نجم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور آپ کا یہ سارا سینیریو جو خوبصورت آپ لے کے چل رہے ہیں، اللہ کرے کہ آپ کامیاب ہوں اپنے اس مقصد میں، کیونکہ لٹریچر کی خدمت کرنا، پوئٹری کی خدمت کرنا دراصل ایک سماج کی خدمت ہے، اور سماج سیوا کا یہ کام ہے۔ اور میں ناظرین یہاں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شعراء ہمیں ایک یعنی فقاہی اپنا کلام سنا رہے ہیں، تو یہ بڑے اجر و ثواب کا کام بھی ہے، یعنی شاید ہم اس کو اس طرح نہیں لیتے۔ نبی کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے بھائی کے چہرے پر تبسم پیدا کر دینا، مسکراہٹ پیدا کر دینا، یہ صدقہ ہے۔ تو یہ ایک صدقے کا سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ تو نجم صاحب، آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں، کیونکہ آپ اقبال کی طرح بڑا لیٹ آئے ہیں، تاخیر کیا آپ نے، تو آپ کے کلام سے اس سیگمنٹ کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ یوسف بھائی بہت بہت شکریہ، پیغام ٹی وی کا بھی بہت بہت شکریہ، اور میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اور ناظرین کو
عید مبارک. اور جہاں تک آپ نے تعارف کروایا تو ظاہر ہے یہ ایک سمجھ لیں مشن کی طرح میں اس کو لے کے چل رہا ہوں. بالکل صحیح. میرے لیے تو یہ ایک سمجھ لیں کہ بڑا اعزاز ہے کہ بڑے خوبصورت لوگ یہاں پہ میرے پاس آتے ہیں اور ہم ان کی جو ہے شاعری سنتے ہیں, ان کو جو ہے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور اس کو پروموشن کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں, تو یہ بڑا اچھا ہو جاتا ہمارے لیے. تو میں کچھ جو ہے اشعار پیش کر دیتا ہوں. جی ارشاد. پیغام کا جو ہے پہلے تو میں ان کے لیے ایک شعر کہوں گا کہ جو پیغام محبت ہے آپ لوگوں کا, کہ ایک دوجے کو پھول دیتے ہیں. واہ واہ واہ. ایک دوجے کو پھول دیتے ہیں, محبت کو طول دیتے ہیں. واہ 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 واہ, کیا کہیں, کمال. ایک دوجے کو پھول دیتے ہیں, محبت کو طول دیتے ہیں. اور دو شعر وہ بھی پیغام کے لیے ہی ہیں, پیغام کی طرف سے, کہ جو زمانے کے لیے پرواز ہے, جو زمانے کے لیے پرواز ہے, وہ ہمارا نقطہ آغاز ہے. واہ 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 واہ. وہ ہمارا نقطہ آغاز ہے. کیا نقطہ آغاز ہے. واہ. آج کل رہتے ہیں اپنے آپ میں, آج کل رہتے ہیں اپنے آپ میں, آج کل اپنا یہی انداز ہے. آج کل رہتے ہیں اپنے آپ میں, آج کل اپنا یہی انداز ہے. اور جو بھی ہو مسئلہ اسے لاؤ ہمارے پاس. واہ واہ. جو بھی ہو مسئلہ اسے لاؤ ہمارے پاس, ایسا کرو کہ شام کو آؤ ہمارے پاس. واہ واہ واہ. ایسا کرو کہ شام کو آؤ ہمارے پاس. یہ آج کل جو عشق کے ہیں چیمپئن بنے, بہت اچھا ہے. یہ آج کل جو عشق کے ہیں چیمپئن بنے, آتے تھے سیکھنے کبھی داؤ ہمارے پاس. استاد گرامی ہیں. بہت شکریہ. یہ آج کل جو عشق کے ہیں چیمپئن بنے, آتے تھے سیکھنے کبھی داؤ ہمارے پاس. اور پہلے صاحب کہاں ہے میرا روب و دبدبا, پہلے صاحب کہاں ہے میرا روب و دبدبا, اب مونچھ ہے نہ مونچھ تاؤ ہمارے پاس. یہ تو حسب حال کوئی چیز ہے. جی جی بالکل. کچھ دن پہلے میری وہ فیس بک پہ پرانی میموریز کے اندر وہ آ رہی تھی, تو ایک وقت میں نے مونچھیں بڑھائی تھیں. ٹھیک ٹھیک. تو وہ ان کے اسی تناظر میں کہ پہلے صاحب کہاں ہے میرا روب و دبدبا, اب مونچھ ہے نہ مونچھ کا تاؤ ہمارے پاس. اور ایک غزل دیکھیے گا کہ آیا ہے لے کے خار اسے پھول پیش کر. واہ واہ واہ. کمال. آیا ہے لے کے خار اسے پھول پیش کر, کم سے کم ایک بار اسے پھول پیش کر. بہت خوبصورت. کم سے کم ایک بار اسے پھول پیش کر, کچھ دن سے تیرے چاہنے والوں میں ایک شخص, کچھ دن سے تیرے چاہنے والوں میں ایک شخص, پھرتا ہے سوگوار اسے پھول پیش کر. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. کچھ دن سے تیرے چاہنے والوں میں ایک شخص, پھرتا ہے سوگوار اسے پھول پیش کر, اور دامن میں بھر کے لایا ہے پتھر میرے لیے. دامن میں بھر کے لایا ہے پتھر میرے لیے, تو نہ میرے یار اسے پھول پیش کر. واہ واہ. اور ایک شخص ہو رہا ہے محبت کے باوجود, ایک شخص ہو رہا ہے, ایک شخص ہو رہا ہے محبت کے باوجود, اندر سے ریغزار اسے پھول پیش کر. ایک شخص ہو رہا ہے محبت کے باوجود, اندر سے ریغزار اسے پھول پیش کر. گلانی صاحب ایک غزل اور دیکھیے گا کہ خدا کا شکر ہم کو آپ سا ہونا نہیں آیا. واہ واہ. خدا کا شکر ہم کو آپ سا ہونا نہیں آیا, برے بنتے گئے لیکن برا ہونا نہیں آیا. کیا اچھا ہے. برے بنتے گئے لیکن برا ہونا نہیں آیا. عزیزوں دوستوں سے آپ سے سب سے خفا تو ہیں,
عزیزوں دوستوں سے آپ سے سب سے خفا تو ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے خفا ہونا نہیں آیا، مگر یہ بھی حقیقت ہے خفا ہونا نہیں آیا، اور دوئی تسلیم کرنے کی سہولت بھی میسر تھی، دوئی تسلیم کرنے کی سہولت بھی میسر تھی، مگر یہ میں کہ جس کو دوسرا ہونا نہیں آیا۔ بہت اچھا۔ اور گیلانی صاحب، ہماری حرمت گریہ ہی لے بیٹھے وہ چند آنسو، ہماری حرمت گریہ ہی لے بیٹھے وہ چند آنسو، حرمت گریہ کا جواب نہیں، ہماری حرمت گریہ ہی لے بیٹھے وہ چند آنسو، جنہیں چشم ندامت سے ادا ہونا نہیں آیا، جنہیں چشم ندامت سے ادا ہونا نہیں آیا۔ اور پنجابی کی بھی کچھ حاضر کے لیے اشعار ہیں کہ اکھ تے اکھ دا دنگا ہویا، چنگا ہویا، چنگا ہویا، اکھ تے اکھ دا دنگا ہویا، چنگا ہویا، اج دا دن دو رنگا ہویا، چنگا ہویا، چنگا ہویا، اور کم سی جو دلداری آلا، یاری آلا، کم سی جو دلداری آلا، یاری آلا، بے تکا بے ٹنگا ہویا، چنگا ہویا، کم سی جو دلداری آلا، یاری آلا، بے تکا بے ٹنگا ہویا، چنگا ہویا، اور صدقے جاواں رنگے گئے ہیں، صدقے جاواں رنگے گئے ہیں، ٹنگے گئے ہیں، صدقے جاواں رنگے گئے ہیں، ٹنگے گئے ہیں، ایہو کامی چنگا ہویا، چنگا ہویا۔ اور آخر تے ایک پنجابی دی نظم تے پھر اجازت کہ ماں کہندی سی، ساری ماواں نوں ٹریبیوٹ بھی ہے تے، ماں کہندی سی، ماں کہندی سی بھین بھرا نہیں چھڈے جاندے، نوواں نالوں ماس کدی وی وکھ نہیں ہوندا، کلیاں رہ کے ککھ نہیں ہوندا، دل کنبے وچ قید نہ ہووے، او کیا بات، دل کنبے وچ قید نہ ہووے، نہ خون سفید نہ ہووے، نال دا جمیا نال نہ ہووے، نال دا جمیا نال نہ ہووے، ایڈا مندا حال نہ ہووے، روٹی دے وچ سیر نہ ہووے، سکے دے تن لیر نہ ہووے، کھچ نہ ہووے، سانج نہ ہووے، جیون اینا بانج نہ ہووے، ماں کہندی سی، کھچ نہ ہووے، سانج نہ ہووے، جیون اینا بانج نہ ہووے، ماں کہندی سی۔ ماں دا کہنا ٹھیک سی خورے، پارو پولی ماں کی جانے، تیلا تیلا کر کے جوڑے، لیڑے لتے اٹاں روڑے، کنج گلیڈو پر چھڑ دینے، کھیرو کھیرو کر چھڑ دینے، ماں کہندی سی۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ آسمان شاعری کا واقعی آپ نجم ہیں جی، آپ نے اردو پنجابی اور وہ جو اپنے جذبات ہیں بہت خوبصورت الفاظ کا انتخاب بھی کیا۔ تو عاطف صاحب پھر آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ نجم بھائی نے تو اداس کر دیا وہ تو ایک جو یعنی ہماری پنجابی میں جس قدر وسعت ہے اور جس قدر جذبات سموئے جا سکتے ہیں، جو کیفیتیں بیان ہو سکتی ہیں، اس کا ایک انہوں نے منظر پیش کیا۔ اداسی سے مجھے اپنی ایک غزل یاد آ گئی، تو وہ اشعار آپ کو سناتے ہیں کہ میرے دوستو میری زندگی جو اداس ہے مجھے راز ہے، بہت اچھے، میرے دوستو میری زندگی جو اداس ہے مجھے راز ہے، واہ واہ، ہے جو تشنگی میری روح میں یہ جو پیاس ہے مجھے راز، مجھے راز ہے، بہت اچھے، یہ جو گرد ہے میرے جسم پر کئی منزلوں کی نوید ہے، او کیا بات، کیا بات، یہ جو گرد ہے میرے جسم پر کئی منزلوں کی نوید ہے، یہ اٹا ہوا یہ پھٹا ہوا جو لباس ہے، مجھے راز، مجھے راز ہے، مجھے راز، کیا کہنے، یہ جو گرد ہے میرے جسم پر کئی منزلوں کی نوید ہے، یہ اٹا ہوا یہ پھٹا ہوا جو لباس ہے، مجھے راز ہے۔ اور گیلانی صاحب، تو ملا نہ کر مجھے پیار سے،
مجھے عشق ہے تیرے وار سے، تو ملا نہ کر مجھے پیار سے، مجھے عشق ہے تیرے وار سے، تیرے قہر میں تیرے زہر میں جو مٹھاس ہے، مجھے راز، تیرے قہر میں تیرے زہر میں جو مٹھاس ہے، مجھے راز ہے، اور کہیں ایک خوشی کی تلاش میں غم دوستاں کو بھی کھو نہ دوں، کہیں ایک خوشی کی تلاش میں غم دوستاں کو بھی کھو نہ دوں، تو یہ طے ہوا میرے چار اگر کہ جو پاس ہے مجھے راز ہے، تو یہ طے ہوا میرے چار اگر کہ جو پاس ہے مجھے راز ہے، اور میری بات سن میرے قاصدہ مجھے دے خبر میرے یار کی، میری بات سن میرے قاصدہ مجھے دے خبر میرے یار کی، میرے نامہ بر میری زندگی یہ سپاس ہے مجھے راز، اور آخری شعر ہے کہ میری خواہشوں کے حباب بھی یہیں دفن ہیں میرے خواب بھی، میری خواہشوں کے حباب بھی یہیں دفن ہیں میرے خواب بھی، میرے قاتلہ تیرے شہر کی یہ جو باس ہے مجھے راز۔ شکریہ، بہت خوبصورت، بہت خوب۔ جی گیلانی صاحب آپ کا کلام۔ قوال کیلو کال سے آگے نہیں گئے، قوال کیلو کال سے، قوال کیلو کال سے آگے نہیں گئے، ہم لوگ بھی دھمال سے آگے نہیں، بالکل صحیح، بالکل ہم لوگ بھی دھمال سے آگے نہیں گئے، ڈالر درہم ریال سے آگے نہیں گئے، ڈالر درہم ریال سے آگے نہیں گئے، لیڈر حصول مال سے آگے نہیں گئے، لیڈر حصول مال سے آگے نہیں گئے، ہم کو ہے اپنے 16ویں بچے کا انتظار، ہم کو ہے اپنے 16ویں بچے کا انتظار، تم 3-4 بال سے آگے کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے، گیلانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تم 3-4 اور کیا جانے وہ سرائے کی بولی کی لذتیں، کیا جانے وہ سرائی کی بولی کی لذتیں، جو لوگ خانے وال سے آگے نہیں گئے، جو لوگ خانے وال سے آگے نہیں گئے، اور 2 بکرے لاکھ کے کٹنے کے بعد دیکھ، 2 بکرے لاکھ کے کٹنے کے بعد دیکھ، چامپوں کے ایک تھال سے آگے نہیں گئے، چامپوں کے ایک تھال سے آگے نہیں، 2 بکرے لاکھ کے کٹنے کے بعد دیکھ، چامپوں کے ایک تھال سے آگے نہیں گئے، ایک NGO بضد سی کھڑوڑے بھی ساتھ دیں، اچھا ایک NGO بضد تھی کھڑوڑے بھی ساتھ دیں، بکرے کی ہم بھی کھال سے آگے نہیں گئے، بکرے کی ہم بھی کھال سے آگے نہیں گئے، اور کھا کے گوشت دوست کئی پہنچے ہسپتال، کھا احتیاط، کھا کے گوشت دوست کئی پہنچے ہسپتال، صد شکر ہسپتال سے آگے نہیں، کھا کے گوشت دوست کئی پہنچے ہسپتال، صد شکر ہسپتال سے آگے نہیں، ہم بھی مٹن پسند ہیں گیلانی پر کبھی، ہم بھی مٹن پسند ہیں گیلانی پر کبھی، ہم حد اعتدال سے آگے اور ہونا بھی چاہیے، کیا حد اعتدال ہے، خیر الامور اوسط۔ گیلانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کے نہ ترنم کا جواب ہے، نہ کلام کا جواب ہے، اور نہ بین السطور جو ایک پیغام آپ درد دل سے دے رہے ہیں ہر شعر میں، ہر مصرعے میں، ہر کلام میں، نہ اس کا کوئی جواب ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بڑی مصروفیت ہوتی ہے، طویل سفر آپ نے کیا، اس کے باوجود پیغام سے یہ آپ کے محبت ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔
تو آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ بریک کا وقت ہے، گیلانی صاحب کا شکریہ میں نے اس لیے ادا کیا کہ گیلانی صاحب اب ان کی مصروفیت بھی ہے، طویل سفر بھی کر چکے ہیں، تو اب یہ تشریف لے جائیں گے۔ ہماری یہ محفل ابھی جاری ہے، بریک کا وقت ہے، واپس آتے۔ رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ عید پیغام کے ساتھ کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اس معاشرے کے انٹلیکچوئل موجود ہیں، دانش مند موجود ہیں، شاعر موجود ہیں، جو حرف سے اپنے لفظ بنتے ہیں اور کلام بناتے ہیں اور ہمارے ایشوز کا بڑے خوبصورت پیرائے میں اظہار کرتے ہیں، اور ہماری وہ تلخ اور شفاف حقیقتیں جو شاید ہم اس طرح بیان کریں تو وہ کوئی عیب لگیں، تو یہ ان کو بڑے لطیف پیرائے میں ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ جناب مرلی چوہان صاحب موجود ہیں، جناب فخر عباس صاحب موجود ہیں، اور جی اے نجم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے ان سے زیادہ سنیں، اور اسی طرح عاطف صاحب نے ہمیں بہت محظوظ کیا، اور خاص طور پر حرم کے حوالے سے اور ان دنوں کی جو ایک حرمت اور تقدیس ہے اس کے حوالے سے جو ہمیں سنایا ہے، وہ یقیناً ہماری روحوں تک اترا ہے اور ہمارے دل کو اس نے چھوا ہے۔ تو مرلی چوہان صاحب، آپ گیلانی صاحب کی جگہ پہ آپ آ گئے ہیں۔ اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے یہاں جو بھی پڑھا ہے ترنم سے پڑھا ہے۔ میں بس ایک قطعہ سناؤں گا۔ ٹھیک۔ گیلانی صاحب کی کیا بات ہے، وہ ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے، تو انہی کے سٹائل میں یہ ایک بالکل ٹھیک۔ یہ سیلفیوں کا شوق تو مجھ کو ڈبو گیا، یہ سیلفیوں کا شوق تو مجھ کو ڈبو گیا، دن رات خود پسندی میں اتنا میں کھو گیا، دن رات خود پسندی میں اتنا میں کھو گیا، آتا نہیں ہے کوئی آتا نہیں ہے کوئی نظر کیمرے میں اب، سیلفی بنا بنا کے میں سیلفش سا ہو گیا، سیلفی بنا بنا کے میں سیلفش سا ہو گیا، یہ سیلفیوں کا شوق تو مجھ کو ڈبو گیا۔ واہ واہ، کیا بات، کیا بات۔ مترنم کرسی کا اعجاز ہے کہ آپ یہ کرسی کا اس وجہ سے ہے جی، میری بلوٹوتھ آن ہے تو یہ شاہ جی کا ہے۔ واہ۔ تو ایک قطعہ دیکھیے گا پنجابی میں، اس واری عید اتے حداں کر چھڈیاں، واہ۔ اس واری عید اتے حداں کر چھڈیاں، سارا دن ویندا رہیا چک چک اڈیاں، سارا دن ویندا رہیا چک چک اڈیاں، چھاپر چ گوشت آیا لوڈے ویلے جا کے، چھاپر چ گوشت آیا لوڈے ویلے جا کے، کھول کے جو ویکھیا تے ہڈیاں ہی ہڈیاں، بڑا ظلم ہوا ہے تے ہڈیاں ہی ہڈیاں۔ تو یہ دیکھیے، یہ ایک ابھی اگست آنے والا ہے، تو آپ سڑکوں کا اور شہر کا ماحول منظرنامہ ذہن میں رکھیے کہ اس پہ لکھا ہے طنز، ٹھیک ہے، ہم نے ظاہر تو اس جو سے اصلاح کے مشاہدہ دروازے دیکھنا کھلتے ہیں، ہوتا ہے بالکل صحیح۔ تو مشاہدہ جو کرتے ہیں اسی کو ہم بیان کرتے ہیں کہ استاد ڈاکٹر نہ وکیل اور حکمراں، واہ۔ استاد ڈاکٹر نہ وکیل اور حکمراں، ملا ادیب مفتی نہ شاعر کوئی یہاں، بہت اچھے۔ استاد ڈاکٹر نہ وکیل اور حکمراں، ملا ادیب مفتی نہ شاعر کوئی یہاں، میری نظر میں ٹھہرا محب وطن وہی، میری نظر میں ٹھہرا محب وطن وہی، جس نے بھی کی ہے سڑکوں پہ پاپاں پپاں پپاں، جس نے بھی کی ہے سڑکوں پہ پاپاں پپاں پپاں۔ اور یہ ایک اور قطعہ دیکھیے، کیا خوب کیا ہے آپ نے مصرع رواں رواں، شکریہ۔ تو ایک دیکھیے گا کہ بیگم پہ لکھا ہے،
کاغذ پہ نہیں لکھتے؟ نہیں جی انہیں پہ لکھتے ہیں جی پہلے، پھر ادھر سے اپروول ہوتی ہے تو پھر آن ایئر کرتے ہیں. واہ یہ بہت اچھا، یہ بہت اچھا. ہاں جی کیونکہ گھر بھی جانا ہوتا ہے نا. بالکل صحیح. ہاں جی کرے جب عید کی شاپنگ، کرے جب عید کی شاپنگ تو بے پرواہ نکلے ہے، کرے جب عید کی شاپنگ تو بے پرواہ نکلے ہے، اڑانے کو میری تنخواہ انے واہ نکلے ہے، اڑانے کو میری تنخواہ انے واہ نکلے ہے، پلازے سا بدن لے کر میری بائک پہ جب بیٹھے. او ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے. پلازے سا بدن لے کر میری بائک پہ جب بیٹھے، اچانک پچھلے پہیے سے صدائے ٹھاہ نکلے ہے. پچھلے پہیے سے صدائے ٹھاہ نکلے ہے. اور یہ آخر میں جی ایک دیکھیے کہ جیسے جیسے مہنگے ہوتے ہیں بجلی پٹرول وغیرہ، وغیرہ، جیسے جیسے مہنگے ہوتے ہیں بجلی پٹرول وغیرہ، ویسے ویسے میرے دل کو پڑتے ہیں پھر ہول وغیرہ. جیسے جیسے مہنگے ہوتے ہیں بجلی پٹرول وغیرہ، ویسے ویسے میرے دل کو پڑتے ہیں پھر ہول وغیرہ. آئے چھینک جو لیڈر کو تو لازم ہے سرکاری دورہ، آئے چھینک جو لیڈر کو تو لازم ہے سرکاری دورہ، ووٹر کو ہو دل کا دورہ تو بس پہنا ڈول وغیرہ. بہت خوب، بہت خوب. ووٹر کو ہو دل کا دورہ، ڈاکٹر صاحب ووٹر کو ہو دل کا دورہ تو بس پہنا ڈول وغیرہ. واہ وغیرہ کا جواب نہیں جی، بہت خوب، کمال کمال ہے. ڈاکٹر صاحب وغیرہ آپ کی طرف آ گیا. وغیرہ میری طرف تو آیا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ آخر میں کیا سناؤں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو شجر کاری پہ ضرور ڈاکٹر صاحب ضرور. واہ کیونکہ وقت کی یہ تو ضرورت آباد بھی ہے، کاری ہے ہماری، وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہمارا مستقبل بھی ہے. اور ڈاکٹر صاحب خاص طور پر جس طرح کی گرمی ہم فیس کر رہے ہیں، یعنی اس کا حل یہ نہیں ہے نا جو ہم کر رہے ہیں، اے سی لگا رہے ہیں، درخت اصل حل ہے اس کا. بالکل. تو ایک شعر تھا کہ پہلے وہ سن لیجئے کہ جی. آتی ہے مجھ کو یاد میرے اپنے باپ کی. او واہ 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 کمال. آتی ہے مجھ کو یاد میرے اپنے باپ کی، کٹتے ہوئے درخت مجھے مت دکھائیے. واہ 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 بہت خوب. آتی ہے مجھ کو یاد میرے اپنے باپ کی، آتی ہے مجھ کو یاد میرے اپنے باپ کی، کٹتے ہوئے درخت مجھے مت دکھائیے. اور نظم ہے ایک پرانا شجر. میں ایک پرانا شجر ہوں لوگو، واہ کہ جس کی شاخوں سے آشیانے لٹک رہے ہیں. واہ واہ کیا بات. میں ایک پرانا شجر ہوں لوگو کہ جس کی شاخوں سے آشیانے لٹک رہے ہیں، جو مجھ کو پیارے ہیں اپنی جان سے تمہارے دل میں کھٹک رہے ہیں. میں ایک پرانا شجر ہوں لوگوں کہ جس کی شاخوں سے آشیانے لٹک رہے ہیں، جو مجھ کو پیارے ہیں اپنی جان سے تمہارے دل میں کھٹک رہے ہیں. میں خود تو سہ لوں گا دھوپ لیکن واہ واہ میں ان کو سائے میں خوش رکھوں گا جو بچے پیارے ہیں گھونسلوں میں. میں خود تو سہ لوں گا دھوپ لیکن میں ان کو سائے میں خوش رکھوں گا جو بچے پیارے ہیں گھونسلوں میں. وہ بچے پیارے جو پل رہے ہیں، واہ جو رنگ اپنے بدل رہے ہیں. واہ 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 وہ بچے پیارے جو پل رہے ہیں، جو رنگ اپنے بدل رہے ہیں. میں ایک پرانا شجر ہوں لوگو، واہ واہ میں ایک پرانا شجر ہوں لوگو کہ جس کو دیمک نے کھا لیا ہے. میں ایک پرانا شجر ہوں لوگو کہ جس کو دیمک نے کھا لیا ہے، جو خود تو اندر سے کھوکھلا ہے مگر سہارا دیے ہوئے ہے ہوا میں ایسے گھروں کو جن میں وہ بچے پیارے سے پل رہے ہیں. میں ایک پرانا شجر ہوں لوگوں کہ جس کو دیمک نے کھا لیا ہے، جو خود تو اندر سے کھوکھلا ہے مگر سہارا دیے ہوئے ہے ہوا میں ایسے گھروں کو جن میں وہ بچے پیارے سے پل رہے ہیں، جو رنگ اپنے بدل رہے ہیں. میں ایک پرانا شجر ہوں لوگو. واہ ڈاکٹر صاحب بہت خوب بہت خوب. اور میں ایک پرانا شجر ہوں لوگو جو بدنمائی کے داغ پہنے. واہ میں ایک پرانا شجر ہوں لوگو جو بدنمائی کے داغ پہنے. گئی رتوں کے سراغ تھامے
گلوں کی بستی کے پیارے پودوں میں ایک گناہ ہے. میں ایک پرانا شجر ہوں لوگوں. پرانا شجر. دیکھیں ہماری ہم یہ کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں کہ ہم بہت فینسی پلانٹس کی طرف جاتے ہیں اور بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن جو ہماری اس دھرتی کے پیڑ ہیں ہم انہیں کاٹتے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. میں ایک پرانا شجر ہوں لوگوں جو بدنمائی کے داغ پہنے، گئی رتوں کے سراغ تھامے، گلوں کی بستی کے پیارے پودوں میں ایک گناہ ہے. تو آؤ مجھ کو گرا ہی ڈالو، میرے بدن کو جلا ہی ڈالو، مگر یہ تم کو خیال رکھنا پڑے گا لوگوں کہ بچے پیارے جو پل رہے ہیں کہاں پلیں گے، کہاں جئیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے سے پھول پودے بھی ان کو آخر کہاں رکھیں گے. کہاں پلیں گے، کہاں جئیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے سے پھول پودے بھی ان کو آخر کہاں رکھیں گے. میں ایک پرانا شجر ہوں لوگوں، میں ان پرندوں کا گھر ہوں لوگوں. واہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، کیا بات. اور ڈاکٹر صاحب ماحولیات کے حوالے سے، شجرکاری کے حوالے سے تو یہ آپ کی نظم ہے ہی، لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے ایک باغ کی کیفیتیں بھی اس میں سمو گئی ہیں، بڑا تمثیلی سا بھی لگتا ہے. اس میں کئی چیزیں بڑی استعاراتی سی بھی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اولاد اس کو بھی بعض دفعہ پرانے شجر کی طرح ٹریٹ کرنے لگ جاتی ہے، لیکن وہ آسرا ہوتا ہے، سائبان ہوتا ہے. تو بہت خوب جی، بہت خوب، بہت شکریہ. جی اے نجم صاحب، بہت خوبصورت آپ کا نام ہے. وہ ایک دعا بھی لگتی ہے، جی اے نجم یا جیو نجم. تو ماشاءاللہ نعرے بھی لگائے جاتے ہیں. تو بہت خوبصورت جی، ماشاءاللہ آپ کا منفرد نام ہے. تو آپ اس بار کیا عطا کر رہے ہیں؟ بیسیکلی یہ جو نام ہے، اصل میں اس نام میں ایک دعائیہ جو اچھا یہ کبھی رکھتے وقت نہیں سوچا تھا، لیکن وہ کیونکہ نام کافی بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو شارٹر فارم میں لایا تھا، لیکن وہ ایک دعائیہ ہو گیا. یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں. بالکل صحیح. تو میں کچھ اشعار. جی ضرور. کہ یہ بھی مرلی نے جیسے کہا کہ بیگم کے لیے وہ لکھتے ہیں، یہ میں نے اپنی بیگم کے لیے یہ غزل لکھی ہے کہ آپ کا دستے ہنائی واہ اور چائے شکریہ. واہ واہ واہ، بڑا خوبصورت مصرع بھائی. آپ کا دستے ہنائی اور چائے شکریہ، یہ محبت، یہ عنایت، ہائے ہائے شکریہ. واہ واہ واہ. اور جس طرح زندگی میں جس طرح تشریف لے آئے کوئی، زندگی میں جس طرح تشریف لے آئے کوئی، زندگی میں آپ یوں تشریف لائے شکریہ. واہ. اور ہو گیا محفل میں پھر تازہ غزل کا اہتمام، ہو گیا محفل میں پھر تازہ غزل کا اہتمام، دیکھنا دیکھا ہمارا مسکرائے شکریہ. دیکھنا دیکھا ہمارا مسکرائے شکریہ. اور پھر کرے کوئی تقابل حسن کا منظور ہے، پھر کرے کوئی تقابل حسن کا منظور ہے، اس طرح پہلے کوئی کہہ کر دکھائے شکریہ. اس طرح پھر کرے کوئی تقابل، پھر کرے کوئی تقابل حسن کا منظور ہے، اس طرح پہلے کوئی کہہ کر دکھائے شکریہ. اور عشق میں دنیا مات بھی کی ہے، عشق میں دنیا مات بھی کی ہے، اور گزر اوقات بھی کی ہے. تم نے تو بس دیکھا ہوگا، تم نے تو بس دیکھا ہوگا، میں نے چاند سے بات بھی کی ہے. تم نے تو بس دیکھا ہوگا، میں نے چاند سے بات بھی کی ہے. کیا خوب ہے. اور یہ نجم فیلوز کا منشور بھی ہے کہ مٹھی بھر مسکان ملی تھی. واہ واہ. مٹھی بھر مسکان ملی تھی، مٹھی بھر خیرات بھی کی ہے. واہ واہ. مٹھی بھر مسکان ملی تھی، مٹھی بھر خیرات بھی کی ہے. کلر بخشا ہے فرقت کا، کہنے کو برسات بھی کی ہے. اور ان آنکھوں نے دیپ چنے تو ان زلفوں نے رات بھی کی ہے. اور میرا خیال آخر تے پنجابی دو بولیاں میں پیش کراں گا تے ترنم ذرا. واہ واہ. یہ تو کیونکہ بولی ڈاکٹر صاحب مرلی چوہان صاحب PhD نے بولیاں دیندا تے انہاں دی نظر کہ اسی چنگ چینو
ਵਾਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਚਿੰਗ ਚੀਨੂ ਵਾਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਗ ਚੀਨੂ ਵਾਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਚੰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਚੰਨ ਤੇ بہت شکریہ واہ یہ بہت حسب حال ہے کچھ موجودہ سچویشن کے ساتھ بہت خوبصورت جی ویسے پنجابی میں کیا رچاؤ ہے جی کیا مٹھاس ہے اور کیا اس میں ایک تاثیر ہے بہت شکریہ جی آپ کا جی عاطف صاحب آپ کا جی یوسف بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ ابھی آپ نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ حرف کا علم بردار ہوتا ہے اور اس کو وہ اپنی شاعری کے اندر معاشرے کے تمام موضوعات کو لے کے آنا اس کی ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی ایک اپنی بڑی خوبصورت نظم سنائی اس میں ماحولیات کے حوالے سے سنائی بالکل ہر طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے میں ایک نظم پیش کروں گا یہ نظم جو ہے وہ ہم جیسے جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں ان کی اس زندگی کے بارے میں ہے جیسے ابھی عید کا موقع ہے تو نارملی ہمارے گھر کی خواتین جو ہوتی ہیں وہ یا ہم لوگ جو ہوتے ہیں ہم کوئی بھی چیز ایسی چیز جو مہنگی خرید لیتے ہیں کوئی مہنگا لباس خریدتے ہیں یا مہنگے برتن خریدتے ہیں تو ہم ان کو سجا کے الماریوں کے اندر محفوظ رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی دن تہوار آئے گا ہم اس دن اس کو پہنیں گے اپنی ہم روزمرہ کی خوشیوں کو قربان کر کے الماریوں میں سجاتے ہیں اور اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ کب وہ دن آئے گا اور ہم اس لباس کو پہنیں گے یا یہ برتن نکالیں گے اس خاص موقع پر تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں آج کو جینا چاہیے ہمیں کل کا انتظار نہیں کرنا چاہیے خوبصورت پیغام تو اس حوالے سے ایک نظم ہے مڈل کلاس جو آج لمحہ گزر رہا ہے وہ کل نہ ہوگا بے شک پرانی کیبنٹ میں ان چھوئے یہ لباس کب تک دھرے رہیں گے پرانی کیبنٹ میں ان چھوئے یہ لباس کب تک دھرے رہیں گے مصرف میں عام کب تک یہ خاص کب تک پڑے رہیں واہ اور رسوئی خانے میں بیش قیمت ظروف کب سے پڑے پڑے یوں تمہارے ہونٹوں کے ذائقوں کو ترس گئے واہ 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 کیا بات کیا بات رسوئی خانے میں بیش قیمت ظروف کب سے پڑے پڑے یوں تمہارے ہونٹوں کے ذائقوں کو ترس گئے ہیں انہیں نکالو صندوقچوں سے ڈنر کی ٹیبل سجاؤ لا کر جو جی میں آئے بناؤ لا کر یہ کیا کہ اس پل کی خوش لباسی کو وقت مبہم پہ ٹال دینا واہ 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 وقت مبہم کیا خوبصورت یہ کیا کہ اس پل کی خوش لباسی کو وقت مبہم پہ ٹال دینا یہ کیا کہ مہنگا یہ عطر و غازہ فلاں ضیافت فلاں مدارت فلاں کی خاطر سنبھال دینا عاطف بھائی بہت اچھے یہ کیا کہ اس پل کی خوش لباسی کو وقت مبہم پہ ٹال دینا یہ کیا کہ مہنگا یہ عطر و غازہ فلاں ضیافت فلاں مدارت فلاں کی خاطر سنبھال دینا کبھی تو سانسوں کے ساتھ بہتی یہ ساعتیں بھی منا کے دیکھو واہ واہ حال میں چلو یہ خوشبو لگا کے دیکھو واہ کبھی تو سانسوں کے ساتھ بہتی یہ ساعتیں بھی منا کے دیکھو چلو یہ خوشبو لگا کے دیکھو واہ واہ بہت خوب بہت خوب بہت شکریہ بہت خوب کیا بات بہت شکریہ کمال ہو گیا واہ واہ بہت شکریہ بہت خوبصورت پیغام مرلی چوہان صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ آپ کے کلام کا شکریہ آپ کے پیغام کا شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی بہت ماشاءاللہ یعنی ایک ترنگ کی کیفیت پیدا کی ایک رنگ ہمیں مہیا کیا عید کے اس موقع پر آپ کا بہت شکریہ جی اے صاحب نجم صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ نے بہت یعنی حرف و لفظ کے کئی میدانوں تک ہماری سوچ کو وسعت دی ہے اور کئی کیفیتوں سے ہمیں گزرنا پڑا ہے یعنی باقی شاعری بھی آپ کی شاعری بھی اور عاطف صاحب آپ کا تو خصوصی شکریہ چونکہ آپ نے ہمیں ایک طرف حرم سے جوڑ دیا اور ایک طرف آپ نے پھر خاص طور پر یہ جو آپ کا آخری پیغام ہے میں ایکسٹرو میں اس پہ ہی بات کرتا ہوں بہرحال آپ سب کا بہت شکریہ ناظرین آج کی یہ جو نشست تھی اس میں خاص طور پر جو عاطف صاحب نے اپنا کنٹریبیوشن پیش کیا ہے سب کا کنٹریبیوشن بہت خوبصورت ہے اور ان کے ہم بہت مشکور ہیں کہ اتنے قیمتی وقت میں سے
انہوں نے ہمیں لفظ عطا کیے، حرف عطا کیے، اپنے شعر کا کنٹریبیوشن دے کے ہماری زندگی کو ایک نیا رنگ دیا، نیا ترنگ دیا، ہمارے عید کے اس دن کو خوبصورت کر دیا۔ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان ایک کیفیت کا نام ہے، ایک جذبات کا نام ہے، اس میں جب تبدیلی آتی ہے تو پھر ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ تو ان سب کے شکریہ کے ساتھ آخری میسج اور پیغام عاطف صاحب کا یہ ہے کہ اپنے حال میں جینا سیکھیں۔ مستقبل کے لیے اپنے حال کو ہم برباد کرتے ہیں، اپنی جوانیوں کو ضائع کرتے ہیں، اپنے حسین لمحات کو ہم برباد کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم پیغام ہے، آج میں جیے، وہ کل کس نے دیکھا ہے؟ جو وقت آپ کے پاس موجود ہے یہی آپ کا وقت ہے۔ تو عید کے دن میں بھی اس کو ضرور شامل حال کیجئے، اس بات کو حال میں جیے، دوستوں سے ملیے، خوش ہو جائیے، خوشی کا موقع ہے، عید منائیے، کھل کے منائیے، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔